اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید قال خرج معاویہ على حلقة في المسجد فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال اللهم اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا غيره قال اما انی لم استخلفكم تہمة لكم وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل عنه حديثا مني وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسكم ها هنا قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال اما اني لم استخلفكم تہمة لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكة رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ مسجد میں ایک حلقہ پر گزرے، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کے۔ پوچھا تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے؟ وہ بولے ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کیا اللہ کی قسم تمہیں اسی چیز نے بٹھایا ہے؟ بولے اللہ کی قسم ہمیں اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا، ہم صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں نے تم پر تہمت کی بنا پر تم سے قسم نہیں لی، یہ نہیں کہ مجھے جو ہے نا جی تمہارے بارے میں کوئی عجیب سا خیال نہیں ہے، تہمت کے بارے میں نہیں، ایسا کوئی نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ جیسا قرب ہو۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہوں، مجھے حضور کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہے۔ پھر وہ آپ سے احادیث مقابلہ کرے، کم روایت کرے، یا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قریب ہوں، جتنی اچھی سے میں نے بات حضور کی سنی ہے اور کسی نے نہیں سنی۔ میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب یہ میں نے تم سے سوال کیوں کیا، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، پوچھا تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے، حضور نے جب صحابہ سے پوچھا تو ہم بولے اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں، اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ہم پر بڑا احسان کیا آپ کی صورت میں۔ فرمایا کیا خدا کی قسم تمہیں صرف اسی چیز نے بٹھایا؟ بولے اللہ کی قسم ہم کو اس کے سوا کسی اور چیز نے نہ بٹھایا۔ فرمایا میں نے تم پر تہمت رکھتے ہوئے تم سے قسم نہ لی، لیکن میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تم سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے، جو بیٹھ کر حلقہ تو ذکر کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہاں جی، ان پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ دیکھو دیکھو فرشتوں، تم نہیں کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا، قتل کرے گا، حق کھائے گا، یہ سارا اب دیکھ لے فرشتے، دیکھ لو کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو میں نہیں کہتا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ صحابہ سے جب حضور نے پوچھا نا کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نذکر اللہ، ہم یار نحمدہ نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم اللہ کی حمد اور ثنا اس لیے کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ہمیں کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، ہمیں کافر اور مشرک کے گھر پیدا کر دیتا، ہم کیا کر لیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس بات کا اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر مسلمانوں میں بھی اس گروپ میں پیدا کیا جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے ہیں، حضور کے غلام۔ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ سرکار کی کبھی گستاخی برداشت کریں، ہاں جی، ابھی زور کے بعد بحث ہوئی نا جی، تو بعض اوقات نا بندہ جب کسی کام علم سے بحث کرتا ہے نا تو اپنی عقل پہ ماتم کرتا ہے، یار اس کے ساتھ میں کس لیول پہ جا کے بحث کروں، اس کو مسائل کا نہیں پتہ۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے جی وہ مصلی کے احترام کے اندر صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کہ اللہ کا واسطہ ہے، صحابہ مصلی کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، مصلی کا احترام رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ مصلی کیوں ہے؟ یہ کیا کہلاتا ہے؟ مصلی رسول، اس کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، حضور کی اس کی وجہ سے نہیں ہے، مصلی کی وجہ سے حضور کی عزت نہیں ہے۔ میرے کملی والے جہاں کھڑے ہو گئی وہی مصلی ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جب سجدہ فرما لیا پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا. ہاں پوری آقا جی کے پیشانی انور کا یہ کمال ہے نا جی, پوری مسجد ہوگی. اب حضور جہاں کھڑے ہوں گے وہی مصلی. اللہ کے بندے جو عزتیں ملی ہیں ہمیں حضور کی وجہ سے ملی ہیں. حضور کو کسی کی وجہ سے عزت نہیں ملی. یہ مصلی کی عزت حضور کی وجہ سے, حضور کی اس کی وجہ سے نہیں. اب بندہ ان سے کیا بحث کرے, اپنی عقل میں ماتم ہو رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ کس بندہ کس لیول پہ جا کے بحث کرے اور کس طرح کرے گا. ان کو نہیں سمجھیں, ان کو وہی جو فیڈ کر دیا گیا یہ کنویں کے مینڈک ہیں, ان کو ان کے علاوہ اس سے باہر یہ سوچ نہیں سکتے یار. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ایمان پر بھی شکریہ ادا کرنے کی. اور پھر حضور وہ کہا ومن علینا, قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. محبوب ہم نے احسان کر دیا مومنوں کے اوپر. اللہ کہہ رہا ہے میں نے احسان کر دیا مومنوں کے اوپر, ہم نے اتنا عظیم الشان اپنا محبوب ان کے اندر بھیج دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں ومن علینا, جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس احسان کے شکریہ ادا کر رہے ہیں, ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یا اللہ شکر ہے پہلے تو نے مسلمان بنایا, دوسرا شکر ہے حضور کا ہمیں ماننے والا بنایا ہے. اللہ کا احسان ہے جی. حضرت جی فرشتوں نے جب شکایت کی نا رب سونے نے, حالانکہ اب ایمان سے بتانا یار فلسطین کے اندر کیا ظلم و ستم ہو گیا, کشمیر کے اندر, بوسنیا کے اندر, چیچنیا کے اندر, اب جرمنی کے اندر یہ جو بچے پھر عورتیں جو زندہ بچ گئیں, جو ان کو بیچا جا رہا ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے. اب یہ ظلم کی تھوڑی انتہا ہے. لیکن رب سونا چاہتا تھا میرے محبوب کی امت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے, اسی لیے فرمایا فرشتوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر. تم شیطانوں کو دیکھ رہے تھے, تم فسادیوں کو دیکھ رہے تھے, میری نظر ان اللہ والوں کے اوپر ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حضور کی سنت پر ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا